سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 12واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کی اذان ہو، جب نماز کے لیے بلایا جائے یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی خطبے کے لیے حاضر ہو جاؤ، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا واضح طور پر کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے۔ ایسے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں پر عجیب و غریب ماحول ہے کہ جمعے کی اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں پر کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملازمین کو تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کئی تو ایسے ہیں کہ وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن جو جمعہ پڑھتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک جماعت ہے 1:15 بجے والی، ایک 1:30 بجے والی، ایک 1:45، ایک 2، ایک 2:30، تو ساری مسجدوں کے وہ ٹائم معلوم رکھتے ہیں۔ پھر کسی ملازم کو انہوں نے 1:15 بجے والی میں بھیج دیا، تو خود جو ہے وہ جناب 1:30 والی میں چلے گئے، پھر 2 بجے والی میں وہ دوسرے چلے گئے، دکان کھلی رہی، کاروبار ہوتا رہا، اور اس طرح لوگ باری باری نماز پڑھ کے آتے رہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے ہی جمعے کی پہلی اذان ہو اور وہ اذان جس مسجد سے دی جا رہی ہو اس مسجد میں امام صحیح العقیدہ ہے اور اس اذان کی آواز آپ کے قریب میں ہے، یعنی آپ کو آتی ہے، تو آپ کو دکان بند کر دینا چاہیے، کاروبار بند کریں۔ مثلا 1:15 بجے والی جو ہے جماعت ہے اور وہاں پر 1:45 بجے اذان ہوتی ہے یا 1 بجے ہوتی ہے، تو کاروبار بند کر دیں اور سب مل کر نماز جمعہ جماعت سے ادا کریں، اور اس کے بعد سب دکان پر آ جائیں اور دکان کھول لیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں پر جمعے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ پہلی اذان پر نہیں اٹھتے، یہ اس وقت آتے ہیں جب خطبہ اینڈ پر ہوتا ہے یا جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ تاخیر کرنا بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں، ایک عام مسئلہ ہے کہ جب سے پاکستان میں جمعے کی چھٹی ختم کی گئی ہے اس وقت سے کاروبار وہ تنزلی کی طرف ہے، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بے برکتی اس وقت سے ہے، کیونکہ جب شرعی قرآن کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو مصیبتیں تو آئیں گے۔ تو آئیے کم از کم ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل جمعے کی پہلی اذان ہوتے ہی اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری کریں گے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو، روزی کو تلاش کرو۔ یعنی جمعے کی پہلی اذان پر کاروبار بند کرنا ضروری ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر کاروبار کر سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ نماز ختم ہو گئی پھر اللہ کو بھول جاؤ، چلتے پھرتے خوب اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، مدینہ منورہ میں اس وقت قحط سالی تھی، تو ایک تجارتی قافلہ آیا۔ اس زمانے میں جب تجارتی قافلے آتے تھے تو وہ ایک ڈبہ جو ہے وہ پیٹتے تھے زور زور سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک جو ہے وہ تجارتی قافلہ آیا ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ سامنے بعض لوگ جو خطبہ سن رہے تھے خطبہ چھوڑ کر باہر نکل گئے اور وہ اس جو تجارتی قافلے کو دیکھنے لگے کہ بھی کیا مال لے کر آیا ہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ خطبہ جب ہو رہا ہو تو توجہ سے سننا چاہیے، اس میں باتیں کرنا یا اٹھ کر جانا یہ جائز نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا انہوں نے کسی کھیل کود کو دیکھا، انفضوا إِلَيْهَا تو اس کی طرف دوڑے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ دیا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے کھیل کود سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے. یعنی تم ایسے مواقع پر دنیا کو فوقیت نہ دو، آخرت کو فوقیت دو، تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بہت بہتر صلہ عطا فرمائے گا. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے.